یقین آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کو چھوڑ کر جب بھی انسان دنیا میں منمانی کرنے لگتا ہے، یہ دنیا فساد سے بھر جاتی ہے۔ یہ بات تاریخ کی روشنی میں ہر زمانے میں نظر آتی ہے، اور آج کا مادی دور تو اس حقیقت کی واضح ترین مثال ہے۔ آج انسان مادی ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن امن و سکون سے دنیا تقریباً خالی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ یہ رجوع کریں۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آخرت کی طرف سے لوگ غفلت اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان کو آخرت کی جزا و سزا کا یقین نہ ہو اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ ہر وقت ایک علیم و خبیر رب العالمین کی نظر میں ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اس وقت تک وہ اپنی من مانی کرنے سے نہیں رکتا۔ آخرت کو مان لینے کے بعد چونکہ انسان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس سے بھاگتا ہے اور ہمیشہ آخرت کی جواب دہی سے فرار کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء نے ہر زمانے میں آخرت کا صحیح تصور لوگوں کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس سے فرار چاہتے تھے کوئی ایسا عقیدہ ایجاد کر لیتے تھے جس سے آخرت کی جواب دہی کا تصور ہلکا پڑ جائے اور وہ اپنی من مانی کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے بڑے مذاہب میں آخرت کا عقیدہ موجود تو ہے، لیکن اسلام کے علاوہ سارے مذاہب میں یہ باطل نظریات میں الجھا ہوا ہے، اور ان مذاہب کے ماننے والے آخرت کی جواب دہی سے بے خوف ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے کو خاص طور سے اللہ کا چہیتا تصور کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر ان سے غلطیاں ہوں گی تو بھی آخرت میں ان کی بابت کوئی خاص پوچھ نہ ہوگی۔ قرآن نے بہت سی آیتوں میں ان کے اس باطل نظریے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه۔ اور یہود و نصارہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ ان ساری باتوں کے مقابلے میں قرآن نے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابین، ان سب میں جو شخص بھی یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور کسی طرح کا اندیشہ نہیں ان پر، اور نہ وہ آخرت میں مغموم ہوں گے۔ ایک اور جگہ اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں ارشاد ہے، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار،
اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ ہندو مذاہب میں بھی یہ بنیادی عقیدہ موجود ہے کہ انسان اس جنم میں جیسا بھی عمل کرتا ہے اس کی جزا یا سزا اسے دوسرے جنم میں ملتی ہے، لیکن دوسرے جنم یعنی بعث بعد الموت کو انہوں نے آواگون کے تصور میں الجھا لیا اور آخرت میں حساب و کتاب اور خدا کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے۔ اس طرح کے آخرت سے غافل کرنے والے نظریات رکھنے والوں کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھا ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس نے اسے باطل نظریات سے محفوظ رکھنے کا خود اہتمام کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے آخرت کے صحیح تصور کو دل و دماغ میں جاگزیں کرنے کے لیے اس میں بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں نے عام طور پر قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ان کی حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی حالت دوسری اقوام سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہ گئی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چند آیتوں کے بعد آخرت کے تصور کو سامنے لایا گیا ہے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کے حق میں ایسے دلائل پیش کیے گئے ہیں جنہیں عقل سلیم بلا تعامل قبول کرتی ہے۔ ان آثار کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو آخرت کے وجود کی واضح شہادت دیتے ہیں۔ جلیل القدر انبیاء کے صحیح حالات اور آخرت کی طرف ان کی دعوت کو بہت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں جو سلیم الفطرت ہیں انہیں آخرت کی جزا و سزا کا یقین ہو جائے اور اپنے رب کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اس مضمون کے پارٹ 2 انسان کی فکری صلاحیت میں انہی امور کا کچھ تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔